بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت معظم نے فرمایا کہ مولانا برہان الدین سوری کے ساتھ میں ایک روز غاز پورہ سے واپس ہو رہے تھے۔ مولانا نے مجھ سے 2 واقعے بیان کیے۔ ایک تو یہ کہ ایک نوجوان میرے خاندان میں تھا، نیک، تندرست اور توانا۔ اس کی شادی ہوئی بہت دن ہو گئے، لیکن کبھی بھی اس کو اپنی بیوی کے ساتھ یکجہت نہیں دیکھا گیا۔ گھر کے تمام لوگ حیران تھے، ایسا توانا، تندرست اور زندہ دل نوجوان، آخر کیا بات ہے کہ بیوی کے ساتھ تعلقات اس سے سروزاد ہوتے نہیں دیکھا گیا، اور شادی کے بعد اس کا چہرہ دن بدن زرد ہونے لگا۔ لوگوں نے اسے سبب پوچھا۔ اس نے کہا، مجھ پر ایک بلا میسر ہے جو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ پھر اس نے اپنے قریبی دوستوں سے کہا، جب رات کافی گزر جاتی ہے، ایک آدمی آتا ہے اور میرے دونوں ہاتھ پیٹھ کی طرف باندھ دیتا ہے اور میری بیوی کو اپنے قابو میں کر کے جو چاہتا ہے کرتا رہتا ہے۔ اگر کبھی میں اپنی بیوی سے قربت حاصل کرنا چاہتا ہوں تو وہ ایک دم نمودار ہو جاتا ہے اور ایک زوردار تماچا مجھ کو رسید کرتا ہے، جس کی وجہ سے کئی روز تک میرے سر میں درد رہتا ہے، اور اس کے بعد میرے ہاتھوں کو مضبوطی کے ساتھ پیچھے باندھ دیتا ہے اور خود اس عورت کے ساتھ لطف اٹھاتا ہے۔ میرے خاندان والے حضرت شیخ کے مرید تھے۔ اس واقعے کو میں نے حضرت شیخ سے بیان کیا۔ حضرت خواجہ نے فرمایا کہ تمہارے خاندان میں کوئی ایسا آدمی ہے جو کشمیر دروازے کے باہر سوئے۔ وہی نوجوان جو اس بلا میں گرفتار تھا تیار ہو گیا اور اس نے کہا، میں سوؤں گا۔ حضرت خواجہ نے ایک تحریر اس کے ہاتھ میں دی اور اتوار یا منگل کی رات مقررہ کر کے فرمایا کہ اس جگہ رات گزارو۔ پہلے ایک خوفناک آواز سناؤ گے، پھر خوفناک صورتیں جیسی عظیم الشان ہاتھی، بندر اور شیر وغیرہ کے سامنے آئیں گی۔ پھر تم ان سب سے ہرگز نہ ڈرنا۔ اس کے بعد ایک آدمی سفید چہرے والا، سفید کپڑے پہنے ہوئے، گھوڑے پر سوار نمودار ہوگا۔ اس کے ساتھ کئی پیندوے بھی سفید رنگت والے سفید کپڑوں میں ملبوس نمودار ہوں گے۔ تم کاغذ کھول کر ہاتھ میں لے لینا، ان کو دکھانا۔ وہ نوجوان رات کو حضرت شیخ کی ہدایت کے مطابق کشمیری دروازے کے باہر شب کو قیام پذیر ہو گیا۔ تھوڑی رات گزری تھی کہ اسی طرح کی خوفناک آوازیں آنے لگیں۔ وہ سمجھ گیا وہی آوازیں ہیں جس کے بارے میں حضرت شیخ نے فرمایا تھا۔ پھر اس طرح ہاتھی، بندر وغیرہ کی صورتیں بھی نمودار ہوئیں۔ وہ پڑا سب کو دیکھتا رہا۔ اس کے بعد ایک آدمی گوری رنگت والا، سفید لباس میں ملبوس، گھوڑے پر سوار نمودار ہوا۔ اس کے ساتھ سفید رنگت والے لباس میں ملبوس کے پیندوے بھی تھے۔ اس نے جب ان لوگوں کو دیکھا تو دور سے کاغذ کھول کر ہاتھ میں لے لیا اور ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ان کے پیندوؤں میں سے ایک نے دیکھ لیا کہ ایک آدمی ہاتھ میں کاغذ لیے کھڑا ہے۔ اس نے بڑھ کر سوار سے کہا۔ سوار گھوڑا روک کر کھڑے ہو گئے، نوجوان کو بلایا اور کاغذ اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ اس تحریر کو پڑھتے ہی وہ گھوڑے سے اتر گئے، غوث پورہ کی طرف منہ کر کے سر جھکایا۔ اس کے بعد اس نے اس نوجوان سے کہا، تم اس مجرم کو پہچانتے ہو جو تمہارے اور تمہاری بیوی کے ساتھ یہ حرکت کرتا ہے؟ اس نوجوان نے کہا، جی ہاں، میں دیکھ کر پہچان سکتا ہوں۔ اس نے حکم دیا جتنے بھی ادھر سے گزرے ہیں سب کو حاضر کیا جائے۔ اس نوجوان کے سامنے جب سب پیش کیے گئے تو اس نے کہا، ان سب میں وہ مجرم نہیں۔ پھر تحقیق کرنے سے پتہ چلا ایک شخص رہ گیا ہے، وہ نہیں آیا۔ حکم ہوا اس کو بھی فوراً حاضر کرو۔ وہ کپڑے سے منہ چھپاتا ہوا سامنے آیا۔ اس سوار نے کہا، چہرہ کھولو۔ چہرہ کھولتے ہی اس نوجوان نے پہچان لیا کہ یہ وہی مجرم ہے۔ اس سوار نے اس سے کہا، سن لو، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے غلاموں میں سے ایک غلام کا وہ گھر ہے، تو اپنی اس حرکت سے باز آ جا۔ اس نے کہا، میں اس عورت پر عاشق ہوں، میں ہرگز باز نہ آؤں گا۔ سوار نے کہا، اگر تو باز نہیں آئے گا تو گردن اڑا دی جائے گی۔ اس نے کہا، اب صرف یہی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ جب تک میں زندہ رہوں گا اس فعل سے باز نہیں آؤں گا۔ سوار نے جلاد کو بلا کر حکم دیا، اس کا سر قلم کر دو۔ جلاد نے گردن اڑا دی۔ اس کے بعد اس سوار نے اس نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا، اے نوجوان، جاؤ اور شیخ ایک کی خدمت میں میرا سلام پہنچا دو اور عرض کرو کہ آپ کے حکم کے ملتے ہی جس بدبخت نے آپ کے غلام کے گھر میں بے ادبی کی تھی، اس کا سر قلم کر دیا گیا۔ پھر وہ نوجوان اپنے گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ جیسے شوہر رہتے ہیں رہنے لگا۔ اس نے حضرت خواجہ کے سامنے آ کر جب یہ واقعہ بیان کرنا چاہا تو
حضرت خواجہ نے کہا مجھے سب معلوم ہو گیا ہے۔ پھر فرمایا معلوم ہے یہ قوت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ جو خدا کا ہو جاتا ہے اس کی ساری خدائی ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کا توکل ہو جانے کے بعد نقصان کا کوئی خوف ہی نہیں رہتا۔ یہ وہ سودا نہیں جس میں نقصان کا عمل ہو، بس فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اور جو شخص اللہ کی عبادت پر پرستی نہیں کرتا بلکہ دوزخ کے خوف اور جنت کی لالچ میں پرستی کرتا ہے، وہ حقیقت میں اللہ کی پرستی نہیں کرتا۔ حیائے معلوم میں ایک جگہ کلام قصید پیش کیا گیا، یعنی میرا بندہ اور میں سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو میری پرستی اور عبادت دوزخ کے خوف اور بخش کی لالچ کی وجہ سے کرتا ہے، کیونکہ وہ دوزخ اور بہشت کا بندہ ہو، میرا بندہ نہیں ہو۔ حضرت محاسب نے فرمایا مجلس ابو علی فارس میں لکھا گیا ہے، شیخ ابو علی شاہ فرماتے تھے اگر لوگوں کو اللہ سے فرائض کا موقع مل جاتا تو سب ہی کے سر میں فساد پیدا ہو جاتا۔ اللہ کے نیک بندے بہت کم ہیں، زیادہ تر لوگ اپنی خواہشات کے غلام ہیں۔ اللہ کے غلام اور بندے بہت کم ہیں۔